ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی اہمیت، افادیت اور اس کی فضیلت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کو بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے اور یہ فضیلت صرف حضور کی امت کو حاصل ہوئی کہ اس آخری امت کو رب ذوالجلال نے جب بھی خطاب فرمایا اور قرآن مجید میں جہاں بھی رب ذوالجلال حضور کی امت سے مخاطب ہوتا ہے
تو یا ایھا الذین آمنو کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے حضور کی امت کو پکارا، حضور کی امت کو متوجہ کیا۔ اس سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نبی کی امت کو بھی رب ذوالجلال نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ یہ حضور کی امت کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، جو پہلی امتوں کو یہ اعزاز عطا نہیں کیا گیا جو حضور کی امت کو اعزاز دیا گیا، اور اس امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امہ، کہ تم خیر امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تو جو تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، اس امت کو خطاب بھی رب ذوالجلال نے بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی ایسے الفاظ سے آغاز فرمایا جس سے ایمان والوں کی عزت اور عظمت کو اجاگر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دامن میں ایمان ہے، انہیں ایمان کی نعمت دی گئی ہے، انہیں ایمان کی دولت دی گئی ہے۔ اس لیے پہلی امتوں کو اللہ کریم نے جب بھی خطاب کیا تو کسی امت کو رب ذوالجلال نے یا ایھا المساکین کے لفظ سے خطاب کیا، اے مسکینوں۔ کسی نبی کی امت کو خطاب کیا تو یا ایھا الفقراء، اے فقیرو، اے مسکینوں، اے بھوکو۔ پہلی امتوں کو ان الفاظ سے خطاب کیا گیا، اور حضور کی امت کو جب بھی کوئی حکم دیا گیا، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال نے حضور کے غلاموں کو، حضور کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ کریم نے حضور کی امت کو عطا کیا۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ اے اہل ایمان، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور کثرت سے اپنے رب کریم کا ذکر کیا کرو۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ذکر الہی کا حکم دے کر پھر خاص 2 وقت بیان کیے گئے اس آیت کریمہ کے اندر، 2 اوقات بیان کیے گئے۔ ایک سورج نکلنے سے پہلے کا وقت اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت، یعنی سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، صبح اور شام 2 اوقات کا ذکر کیا گیا۔ ان 2 اوقات میں ایک خاص عمل کا حکم دیا گیا۔ وہ خاص عمل کیا ہے؟ اللہ کریم کی تسبیح۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ۔ فَسَبِّحُوهُ، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، تسبیح بیان کیا کرو۔ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، 2 وقتوں میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی اس وقت میں پڑھا کرو سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں
صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں لفظ استعمال کیے گئے بالعشی والابقار، یعنی یہاں بھی یہی بیان کیا گیا کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح اور شام بھی اللہ کی تسبیح۔ ایمان والوں سے ایک خاص خطاب ہے اس آیت کے اندر۔ ہماری زندگی پوری کی پوری غفلت میں گزر رہی ہے، ذرا توجہ کیجئے، صرف ترجمہ سن کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا مقصود نہیں، بلکہ اس میں ایک میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ وہ دعوت غور و فکر یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 2 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ جس کا بے نیاز رب نے خود قرآن میں حکم دیا۔ یہاں 2 اوقات ذکر کیے گئے دونوں آیتوں میں، بالعشی والابقار، یہاں بھی صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو، اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا بکرتم و اصیلا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ گویا کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو لمحے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ جن کو میں اور آپ ہم سب مل کر غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے ان 2 اوقات کی کہ سورج نکلنے میں 10 منٹ 5 منٹ رہتے ہوں، سورج غروب ہونے میں 5-10 منٹ رہتے ہوں، تو یہ 7 8 5 10 منٹ جو ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ ان اوقات میں نہ تو کسی سے گفتگو کریں، نہ کسی کے کلام کا جواب دیں، کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اور کن لفظوں سے یاد کرنا، جن لفظوں میں سبحان اللہ کے جملے آئیں، ان لفظوں سے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ حدیث شریف سن چکے ہیں کہ حضور نے حدیث شریف میں ان 2 اوقات کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ کی حمد کی بھی قرآن مجید میں تلقین کی گئی، بلکہ قرآن مجید کا آغاز ہی تو اللہ کی حمد سے ہے، الحمدللہ، ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کے محامد محاسن اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، اس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جملے جو حدیث شریف میں ہیں کہ سورج نکلتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور تیری ہی ہم حمد کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہوئے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی کا بیان کرتے ہیں۔ یہ 100 مرتبہ کا عدد حدیث شریف میں ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جتنا حدیث شریف میں ہے اتنے پر ہی کفایت کرنی چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ 100 مرتبہ سورج نکلتے وقت اور 100 مرتبہ سورج غروب ہوتے وقت۔ حضور نے فرمایا جس نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے ہی لفظ ہیں، فرمایا کہ سورج غروب ہوتے وقت اور نکلتے وقت پڑھنے والے کے تمام گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، بے نیاز رب معاف فرما دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں۔ 3-4 جمعات سے میرا سلسلہ کلام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ کتنی زندگی ہم گزار چکے، کتنی ہماری زندگی باقی ہے۔ کوئی پرمٹ لے کے تو نہیں آئے، کسی نے کوئی گارنٹی لی ہے، کسی کو کوئی پرمٹ ملا ہوا ہے کہ آپ اتنے سال رہو گے، تو پھر ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ زیادہ گزر گئی تھوڑی کم باقی رہ گئی، زیادہ گزر گئی اور تھوڑی باقی رہ گئی۔
وہ کتنی ہے؟ واللہ عالم بالصواب، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لہذا جو غفلت میں گزر گئی وہ تو گزر گئی۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کر ہماری عملی زندگی میں جہاں جہاں کوئی سستی ہے، غفلت ہے، اسے ہم دور کریں اور عملی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے نماز پر میں کئی جماعت سے بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے معاملے میں جو ہماری غفلت اور سستی ہے وہ تو انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اس لیے ذکر الہی کی کئی جماعت میں آپ یہ بات سمجھ گئے، دروس حدیث میں، دروس قرآن میں، خطبات جمعہ میں، کہ ذکر الہی کی افضل ترین صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ لیکن یہاں یہ بات بھی غور میں رکھیں کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، آیت کریمہ ہے قرآن مجید کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کی آگ میں پھینکوایا، تم نے کیا جرم کیا ہے، کون سا تم نے ایسا کام کیا ہے جس کام اور جرم کی وجہ سے آج تم جہنم میں پھینکے گئے ہو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جہنمی جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ مفسرین کو ذرا پڑھیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں پختہ نمازی نہیں تھا، میں پختہ نمازی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اپنی من مرضی، حکم تو خدا کا ہے تو اپنی من مرضی کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اس لیے وہ عمل جس کی وجہ سے جہنم میں ہم پھینکے جائیں گے وہ عمل ہے نماز نہ پڑھنا، یا نماز کے معاملے میں اتنا سست ہو جانا کہ پختہ نمازی نہ ہونا، یہ جہنم میں پھینکے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے جہنم میں پھینکیں گے، وہ کیا ہے؟ لم نکو نطعم المساکین، کہ مسکین اور غریب لوگوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو محتاج تھے، ضرورت مند تھے، انہیں ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، جان کتراتے تھے، گریز کرتے تھے کہ اس کو کھانا نہ ہی کھلانا پڑے، خیرات نہ ہی کرنی پڑے۔ ایک تو اطعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا جب کسی کو کھلایا جائے تو اللہ کی محبت میں کھلایا جائے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور کھانا کھلانا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، یعنی حاجت مند اور ضرورت مندوں کو اگر کھانے کی طلب و ضرورت ہے تو انہیں کھانا کھلانا۔ یہ دو عمل بیان اکٹھے کیے گئے، ان میں سے پہلا عمل جو ہے کہ لم نکو من المصلین، میں پختہ نمازی نہیں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جس عمل سے حساب و کتاب شروع ہوگا وہ تو نماز کا عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا محفلیں کراتے تھے نہیں کراتے تھے، ہاں اصلاح کرو اپنی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دیگے پکاتے تھے کہ نہیں پکاتے تھے، خیر یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑا فرض نماز تھا، بتاؤ اس کی زندگی کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنی قضا کی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں۔ یہ ساری چیزوں جو ہیں کہ پہلا سوال جو ہے وہ تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، نمازوں کو ضائع ہونے سے اور نمازوں کو فوت ہونے سے بچانا چاہیے۔ نماز فوت ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھی جائے، گزر جائے، وقت گزر گیا ہم نے پڑھی نہیں،
وہ ہم نے نماز ضائع بھی کر دی، وہ ہماری نماز فوت بھی ہو گئی، کیونکہ وقت گزر گیا، ہم نے پڑھی نہیں نماز۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر شریعت میں اور دین میں یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ جو قضا ہو گئی ہے اسے پڑھ لو، بعد میں اسے قضا کرو، لیکن معافی نہیں ہے نماز کی، معافی یہاں تک کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بیماری میں بھی نماز کی چھٹی نہیں، بیماری میں بھی نماز کی چھٹی، ہاں رخصت ہے۔ اتنے بیمار و لاغر ہو گئے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو۔ اتنے بیمار ہیں کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی بیماری نہیں پڑھنے دیتی تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے پڑھو، معافی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو مومن کی پہچان ہے، جو مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے نمازوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، نمازوں کو فوت ہونے سے بچائیں۔ یہاں 2-3 حدیثیں بڑی قابل توجہ ہیں، ان پر ذرا غور کیجیے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور ایک حدیث میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، معنی ایک ہی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے بے نیاز رب نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضور جب بھی اذان کے لیے حضرت بلال سے فرماتے تھے تو حضور کے لفظ کیا ہوتے تھے؟ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بلال کہاں ہے اسے کہیں اذان پڑھیں، یہ نہیں ہوتے تھے۔ کیا لفظ ہوتے تھے؟ میں اپنے تمام سامعین کو متوجہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ان لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب مؤذن کہاں گیا ہے، مؤذن کو کہو اذان پڑھے، لیکن آقا کریم کا یہ طریقہ مبارکہ نہیں تھا۔ لفظ بڑے پیارے تھے، کاش کہ میری امت متوجہ ہو کے سنے اور سمجھے۔ کتنے پیارے لفظ! حضور فرماتے تھے ارحنا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچا، ہمیں ٹھنڈک پہنچا، ارحنا یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال۔ جب سرکار یہ فرماتے، یہاں اذان کے ظاہراً تو حکم نہیں ہے کہ اذان پڑھ، لفظ تو ہے ارحنا، ہمیں ٹھنڈک پہنچا، ہمیں راحت پہنچا، کس سے؟ بالصلاۃ، نماز سے۔ تو بلال سمجھ جاتے تھے کہ اذان کا حکم ہوا ہے، کیونکہ اذان ہوگی نماز ادا کی جائے گی، اور نماز بعد جماعت سے سرکار فرماتے ہیں مجھے راحت پہنچا۔ یعنی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے، حضور کی راحت بھی نماز میں ہے، حضور کی راحت بھی نماز میں ہے۔ تو نمازوں کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ بس ایک عادت بنا لیں کہ جب وقت شروع ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، بس طبیعت میں یہ بات لائیں، اپنے مزاج میں شامل کریں، ساری مصروفیات ترک، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پھر نماز کی ادائیگی کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو میں رات کو لیٹ سویا تھا صبح، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی اٹھو، پڑھو اور پڑھ کے سو جاؤ، پڑھ کے فجر پڑھ کے پھر سو جاؤ۔ میں جتنی دفعہ بھی میں نے بیان کیا، میں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے بیان کیا، لیکن میں پرسوں رات کو مطالعہ کر رہا تھا، بڑا پیارا وقت تھا 2 بجے کا، مجھے بڑا سکون ملا کہ میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے اقوال میں یہ پڑھا تھا، انہی کے ریفرنس سے بیان کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی طبرانی میں تو بڑا لطف آیا کہ یہ تو حضور کی حدیث ہے، بیان پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت نے کی ہے نا، لیکن ہے یہ حدیث اور طبرانی کے اندر ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو ضرور اٹھ کر نفل پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو رات کو اٹھ کر۔ فرمایا جتنا وقت بکری کا دودھ دوہنے میں نکالنے میں وقت لگتا ہے نا، اگرچہ اتنی دیر اٹھو لیکن رات کو ضرور اٹھا کرو۔
آج سے پہلے میں نے بیان، میرا ریکارڈ ہوتا ہے جمعے کا، میں نے جب بھی بیان کیا امیر ملت کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات کو اٹھا کرو، اگرچہ بکری کا دودھ دونے میں جتنا مریدوں کو کہتے تھے، کہتے کیوں تھے؟ یہ پرسوں رات مطالعے میں بات آئی کہ یہ تو سرکار کی حدیث ہے کہ رات کو اٹھو اگرچہ 2 نفل پڑھو، یہ نہیں کہ آپ کہ میں 100 رکعت رات کو پڑھے ہیں، میں نے 50 پڑھے ہیں، 2 بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ یہ رات کی نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ سورہ مزمل آپ پڑھیں نا، سورہ مزمل تو نازل ہی رات کی نماز کے لیے ہوئی، قم اللیل الا قلیلا، جس میں یا ایھا المزمل۔ اب یہ رات کا جاگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور ہم جیسے جو کمزور بے عمل لوگ ہیں ان کے لیے تو آسانی ہو گئی اس حدیث کی جو میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ 2 راتیں نماز کی بڑی بھاری ہوتی ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہیں پڑھنے میں، ایک عشاء کی فجر کی۔ تو حضور نے ان دونوں نمازوں کے متعلق فرما دیا تھا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، رات بھر سویا رہے گا، لکھا جائے گا رات بھر عبادت کرتا رہا ہے۔ تو یہ رات کی عبادت اور رات کا جاگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس لیے جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس سے پہلے فجر کی نماز، اور سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر نماز مغرب کی نماز۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے پھر پابند ہو جائیں، فجر کی نماز با جماعت کے اور مغرب کی نماز با جماعت ہونے کے پابند ہو جائیں۔ جس آیت کو آج میں نے بیان جمعہ کے لیے بطور عنوان تلاوت کیا ہے، فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تو محراب کا معنی کیا ہے؟ آج کل تو محراب اسے کہتے ہیں نا جو آپ کے سامنے ہے، لیکن پہلے انبیاء کرام میں اور پہلی نبیوں کی قوموں میں جہاں ان کی امت نماز پڑھتی تھی، اس نماز جہاں پڑھتی تھی اسے کہتے تھے محراب۔ حضرت مریم کا ذکر ہے نا قرآن مجید، وہاں محراب میں وہ اللہ کی عبادت کر رہی، اس سے مراد یہ محراب نہیں ہے۔ جہاں بھی وہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ محراب۔ وہ حجرہ ہو، وہ مقام ہو کوئی۔ تو محراب کا اگر معنی آپ کو میں سناؤں تو آپ تو میری طرف دیکھیں کہ حیران ہو گئے۔ محراب یہ حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، حرب کہتے ہیں، اور محراب کہتے ہیں اس میں ظرف ہے، جنگ کرنے کی جگہ، جنگ کرنے کی۔ یہ محراب اس لیے اسے کہتے ہیں، پہلے نبیوں کی امتیں جہاں بھی نماز پڑھتی تھی انہیں کیا کہتے تھے؟ محراب۔ نماز جہاں پڑھی جاتی تھی محراب، یعنی جنگ کرنے کی جگہ۔ کس سے جنگ کرنی ہے؟ کس؟ ایک شیطان سے اور ایک اپنے نفس سے، نفس امارہ۔ ایک ہے نفس مطمئنہ جو آپ کو نماز کی طرف کھینچ کے لایا ہے، جس نے کہا ہے بھائی سردی ہے لیکن حکم اللہ رسول کا ہے، اٹھو نماز پڑھو، تو جو نماز کی طرف لے آیا وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو ملائکہ آسمان سے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ تو نیکی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ جنگ ہے ایک شیطان سے، کیونکہ اس نے کہا تھا اللہ کریم سے جب جنت سے نکالا گیا تھا کہ نکل جا جنت سے، اور قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، نکل جا۔ اس نے کہا اب جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کو گھیروں گا، کبھی دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے حملہ آور ہوں گا، کبھی پیچھے سے۔ تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس سے لڑتے ہیں، وہ ہمیں نماز سے دور کرتا ہے، ہم جھٹک کر پھر نماز کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں سوئے رہو ابھی بڑا ٹائم ہے،
ابھی اذان میں بڑا وقت ہے، اذان ہو جائے گی پھر تھپکیاں دے گا، کہے گا اذان ہی ہوئی ہے نا، ابھی نماز میں بڑا وقت ہے، تھوڑا سا اور آرام کر لو، تھوڑا سا اور۔ یہ جنگ ہے، اسی لیے محراب کا معنی ہے جنگ کرنے کی جگہ، اور یہ حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جنگ، شیطانی وسوسے اور شیطانی قوتوں سے جنگ، نفس سے جنگ۔ اب یہ شیطان سے جنگ، یعنی جتنی بھی خواہشات و خیالات انسان کو آتے ہیں، یا تو نیک خواہشات ہوتی ہیں یا بری خواہشات ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آخری سورت جو ہے اس میں ذرا دیکھیں، سورۃ الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ انسان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ جن ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین۔ یہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں پھر انسان ٹکر لیتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمت کر کے، قوت ارادی اور عزم مصمم مضبوط کر کے پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جنگ ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ایک دن ہی جنگ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ تو پوری زندگی، جب تک آپ کا اور میرا سانس آتا جاتا ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب نے شیطان سے بھی لڑنا ہے، اسے جنگ کرنی ہے، اور جو نفس امارہ ہے اس سے بھی جنگ کرنی ہے، اس سے بھی لڑائی کرنی ہے، خواہشات نفسانی ان کو کچلنا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین عمل جو حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ جب حج مبرور کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے گا اسے مبرور حج کا ثواب ملے گا۔ حج مبرور، حج مبرور ہے کیا؟ یہ ہے اصل روح جس پر میں نے 4 جمعات میں بیان کیا، یہ اصل روح، بڑے غور سے سننے والی بات۔ صحابہ نے پوچھا حضور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا، ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ جب حج کر کے تو اپنے گھر میں آئے تو دنیا میں تیری رغبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ دنیا میں رغبت اور آخرت میں رغبت، یہ ہے خلاصہ کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری مزاج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے دن رات کے اوقات میں دنیا میں رغبت زیادہ ہے یا آخرت میں رغبت زیادہ ہے؟ تو جس آدمی کو دنیا کی رغبت کے ساتھ ساتھ آخرت کی رغبت بھی موجود ہے تو اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ رب کریم نے مجھے آخرت کی بھی رغبت دی ہے، قبر کی بھی یاد رکھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، تو قبر و آخرت کی فکر اور توجہ رکھنا، اس کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں جو نماز کا عمل ہے۔ یہ آخرت کی بہتری کے لیے، عاقبت کی بہتری کے لیے چوٹی کا عمل جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اسی لیے جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں یہ بڑی ہی قابل غور ہے۔ پھر یہ حدیث شریف ذرا غور کیجئے، حضور کو معراج کرائی گئی تو حضور 7 آسمانوں کو عبور کر کے حریم خلوت میں تشریف لے گئے، یہ حضور کی معراج ہے۔ تو حضور کی معراج کے تصدق میں سرکار کو تو وہاں بلایا نا معراج کرے، اور امت کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں الصلاۃ معراج المومنین، حضور فرمایا مومن کی معراج جو ہے وہ تو نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ اور معراج کا معنی میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، نیچے سے اوپر جانا، نیچے سے وہ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، پہلے 5 پڑھتے تھے پھر 4 ہو گئی، وہ بھی چھوٹ گئی، پھر 3 رہ گئی، پھر 2، پھر 1، وہ بھی چھوٹ گئی۔ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے، اچھے بھلے لوگوں کے جمعے بھی چھوٹ رہے ہیں۔ تو وہی دین تو یہ کہتا ہے نیچے سے اوپر کو جاؤ، درجات طے کرو، جنگ کرو شیطان سے، نفسانی خواہشات سے۔
دین کے معاملے میں نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ، نہ کہ اوپر سے نیچے کی طرف آؤ۔ اور پھر یہ لفظ قرآن مجید کے تو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ جب میں ان آیتوں میں، آیت کریمہ میں ان دو لفظوں کو پڑھتا ہوں تو اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَابِقُوا یہاں ہماری دوڑ لگی ہے دنیا کے لیے۔ کہتے اس نے مکان اتنا اچھا بنایا، میں اس سے بھی اچھا بناؤں گا۔ اس نے اپنی دکان کو اچھا بنایا، میں اپنی دکان کی اب مینجمنٹ کروں گا، اسے ڈیمالش کر کے میں اس کو نئے سرے سے اس سے بھی خوبصورت بناؤں گا، اس سے بھی مکان اچھا بناؤں گا۔ دوڑ لگی ہے نا دنیا کی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسابقت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، مقابلہ جسے کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے لیے مقابلے کا لفظ نہیں، مسابقت کا لفظ آیا ہے۔ مسابقت کا معنی ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے سے۔ جب دوڑ لگتی ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ دوڑ میں آگے بڑھے گا پھر ہی کامیاب ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے تمہاری دوڑ کس لیے ہونی چاہیے؟ خیرات کا معنی ہے نیکیوں، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ۔ تو فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ وہ پونجی ہے جو آخرت کی پونجی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بیج بوئیں گے وہی قیامت کے دن کاٹیں گے۔ لہٰذا ہمیں پچھلے 4 جمعات کا اور آج کا مکمل خلاصہ یہی ہے کہ آؤ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہماری دین میں رغبت زیادہ ہو، آخرت میں رغبت زیادہ ہو، دنیا میں رغبت ہماری کم ہو۔ بچے آپ کے جوان ہیں، تھوڑا تھوڑا بوجھ بچوں پہ ڈالو، اپنے آپ کو فارغ کرو۔ بچے جوان ہو گئے، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اب کچھ بڑھاپے کی طرف عمر بڑھتی ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے، 40 سے اوپر جب چلا جائے تو پھر آگے کی فکر سوچنی چاہیے، کیا گارنٹی، کیا پرمٹ ہے۔ لہذا آخرت کی طلب اور آخرت کی رغبت، اس کے لیے نماز سے بہتر عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا نور ہے کہ 26ویں پارے میں فرمایا کہ نمازی آدمی جو ہے اس کے چہرے پر عبادت کا نور نظر آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، یہ سجدے تمہارے ضائع نہیں جائیں گے، یہ رکوع ضائع نہیں جائیں گے۔ بے نیاز رب اس سجدے اور اس رکوع اور عبادت کا نور تمہارے چہروں پہ رکھے گا، تمہارے چہروں پہ رکھے گا۔ دیکھنے والے کہیں گے یار اس آدمی کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا جا رہا ہے، وہ تو عبادت کا نور ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اللہ کریم توفیق دے۔ وآخر